سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ صدق اللہ العظیم۔ اور اگر تم جنابت میں ہو تو خوب پاک ہو جاؤ، اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی آیا ہے اپنے تقاضے کو جائے ضرورت سے، یا تم پاس گئے ہو عورتوں کے، پھر تم نہ پاؤ پانی تو پاک مٹی کا قصد کرو اور اپنے منہ سے مل لو اور اپنے ہاتھ سے مل لو۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6 سے شروع سے وضو کے احکامات کا تذکرہ چلا ہے۔ وضو کے 4 فرض تھے، جس میں سے ایک چہرہ دھونا، ہاتھ دھونا، سر کا مسح اور پاؤں دھونا۔ آگے فرمایا کہ اگر تمہیں جنابت ہو، وضو تو کرنا پڑتا ہے انسان کو جب اس کے جسم سے پیشاب پخانے کے راستے سے گندگی نکلے یا خون نکل جائے یا اور کچھ صورتیں ہیں جہاں وضو ٹوٹ جاتا ہے، نیند آ جائے، ایسی حالت میں نیند آئے کہ ٹیک لگی ہو اور آدمی سے اگر ٹیک ہٹائی جائے تو آدمی گر پڑے، اس حد تک نیند آ جائے، تو کئی ساری چیزیں ہیں جن سے وضو ٹوٹتا ہے۔ اب یہاں یہ فرمایا کہ اگر تم حالت جنابت میں ہو فطہروا، جنابت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی کے اوپر غسل فرض ہو جائے، جس کی 2 صورتیں ہوتی ہیں، یا تو منی کا اخراج ہو جائے جو آدمی کے جسم سے مادہ نکلتا ہے، اور چاہے وہ نیند میں ہو، خواب کے ذریعے سے ہو یا ویسے کسی ذریعے سے نکل آئے، یا پھر یہ ہے کہ انسان بیوی کے پاس حق زوجیت ادا کرنے کے لیے جائے اور جسم جو ہے وہ آپس میں خاص حصے مل جائیں، چاہے انزال ہو یا نہ ہو، یعنی آدمی کو چاہے جسم سے کوئی چیز خارج ہو یا نہ ہو لذت کے ساتھ، لیکن اگر خاص حصے آپس میں مل گئے تو تب بھی غسل فرض ہو جاتا ہے۔ تو جب جنابت کی حالت طاری ہو، فرمایا فطہروا، تو پھر خوب طہارت حاصل کرو، یعنی یہ خوب طہارت حاصل کرنا جو ہے یہ وضو سے بڑھ کر ہے، اس لیے وضو کے اندر تو کلی اور ناک میں پانی ڈالنا فرض نہیں ہے بلکہ سنت ہے، کلی کرنا سنت ہے اور ناک میں پانی ڈالنا یہ بھی سنت ہے۔ مزمزہ اور استنشاق یہ لکھا ہوتا ہے کتابوں میں، مزمزہ جو ہے وہ کلی کو کہتے ہیں اور استنشاق ناک میں پانی ڈالنے کو کہتے ہیں، لیکن چونکہ غسل کے بارے میں یہاں جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے خوب طہارت حاصل کرو، اس لیے امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہاں اس لفظ کی جو تاکید اور شدت ہے اس سے یہ حکم جو ہے مستنبط فرمایا کہ وضو میں اگرچہ کلی اور ناک میں پانی ڈالنا فرض نہیں ہے لیکن غسل میں فرض ہے، غسل میں یہ ناک میں پانی ڈالنا اور کلی کرنا یہ فرض ہے، اس لیے غسل کے گویا کے 3 فرض بن جاتے ہیں۔ ایک منہ میں پانی ڈالنا اچھی طرح، اگر روزہ نہیں ہے تو پھر غرغرہ کر لے آدمی، جیسے غرارے کرتے ہیں اس حد تک لے جائے تاکہ گلے تک کا جو حصہ ہے منہ کا وہ سارا تر ہو جائے، اور ناک میں پانی چڑھانا نرم ہڈی تک، کہ جو ناک کو جب ہم پکڑتے ہیں تو جہاں تک کا حصہ ناک کا موو کرتا ہے تھوڑا تھوڑا ہلکا ہلکا، وہ نرم ہڈی ہے، تو اس نرم ہڈی تک پانی پہنچانا غسل میں فرض ہوتا ہے۔ تو ایک منہ میں پانی پہنچانا کلی کرنا، اور دوسرا ناک میں پانی پہنچانا، اور تیسرا یہ ہے کہ پورے بدن پر
ایسے طریقے سے پانی پہنچا دینا کہ جس سے ایک بال کے برابر بھی جگہ خشک نہ رہ جائے، ایک بال برابر بھی جگہ خشک نہ رہ جائے۔ اگر کوئی جگہ بال برابر بھی خشک رہے گی تو غسل نہیں ہوگا، اسی لیے ناخن وغیرہ جو ہے ان کے نیچے سے بھی جگہ پانی پہنچانا چاہیے، ناخن چھوٹے ہونے چاہیے۔ اور مستورات میں اگر کہیں انہوں نے کوئی انگوٹھی وغیرہ پہن رکھی ہے، یا چوڑی بعض دفعہ سخت ہوتی ہے، یا گھڑی مردوں کی بعض دفعہ ٹائٹ ہوتی ہے، تو جس کے نیچے سے بعض دفعہ پانی نہیں پہنچ پاتا، تو ایسی حالت میں ان چیزوں کو ڈھیلا کر لینا چاہیے، یا ان کو ذرا تھوڑا سا اپنی جگہ سے ہلا جلا لینا چاہیے تاکہ پانی وہاں تک پہنچ جائے، کیونکہ وعید بہت سخت ہے۔ سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّ كُلِّ تحت كُلِّ شَعْرَةٍ جنابہ، کہ ہر بال کے نیچے جنابت ہوتی ہے، یعنی اگر تم نے باقی جسم دھو لیا، ایک بال نہیں دھویا گیا تو ابھی تک تمہاری جو ناپاکی کی حالت ہے وہ باقی ہے، جب تک وہ بال گیلا نہیں ہو جائے گا، بال کے نیچے کی جگہ گیلی نہیں ہو جائے گی۔ اس لیے فرمایا سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ نے کہ فَمِن ثَمَّ عَادَيْتُ رَأْسِي، جب سے میں نے حضور کا یہ فرمان سنا ہے تو میں نے اپنے سر سے دشمنی شروع کر دی۔ کیا مطلب؟ دشمنی کا مطلب یہ ہے کہ میں سر منڈا کے رکھتا ہوں، اب بال نہیں رکھتا ہوں۔ سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ کا جو عام معمول تھا وہ سر منڈوانے کا تھا، ہر وقت حلق اور ٹرن کروا کے رکھتے تھے۔ یہ آپ کے جو ہے آپ نے خود اس کو فرمایا کہ اس کے پیچھے فکر یہ تھی کہ کہیں غسل میں میرے بالوں کے نیچے ایسا نہ ہو کہ پانی نہ پہنچے۔ یہ ان کی ایک احتیاط کی بات ہے، اور ہمیں ایک سبق دینا ہے کہ اس حد تک اس کو معاملے میں احتیاط ہونی چاہیے، ورنہ آدمی تھوڑا سا بھی جو ہے اہتمام کر لے تو بال گیلے ہو جاتے ہیں۔ بعض دفعہ یہ ایک وہم کی کیفیت میں آدمی چلا جاتا ہے کہ پتہ نہیں بال گیلے ہوئے کہ نہیں ہوئے۔ ہمارے ہاں تو جس وافر مقدار میں پانی ملتا ہے اور ہم استعمال کرتے ہیں، بلکہ اسراف کی حد تک استعمال کرتے ہیں، تو یہاں تو بالوں کے خشک رہنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اس لیے یہاں تو بال یقیناً گیلے ہو جاتے ہیں۔ پھر اسی میں بالوں کے ہی ضمن میں یہ بات بھی ہے کہ اگر عورت کی مینڈیاں ایسی ہیں، جیسے اب تو شاید نہیں ہے، بلکہ اب تو عورتوں کو بال کٹوانے کے شوق ہو گئے ہیں بجائے رکھنے کے، لیکن جس زمانے میں عورتیں بال رکھا کرتی تھی تو اس میں وہ چھوٹی چھوٹی مینڈیاں بعض دفعہ بنا لیتی تھی، تو اگر ان کو کھولنے میں زیادہ دشواری ہو تو اس کی گنجائش ہے کہ وہ نہ کھولیں اور جڑوں تک، بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچا دیں، جڑیں ساری گیلی ہو جائیں اور جلد گیلی ہو جائے، تو اس سے بھی عورت کا غسل ہو جاتا ہے۔ آگے پھر فرمایا اگلا حکم یہ ہے وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ۔ باقی غسل کے مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ غسل سے پہلے وضو کرنا سنت ہے، لیکن وضو کی دعائیں غسل خانے میں نہیں پڑھنی چاہیے، کیونکہ غسل خانے کی جگہ ایسی ہے کہ وہ عام طور سے ساتھ میں اٹیچ بات بھی ہوتا ہے، تو وہ جگہ گندگی کی، نجاست کی ہے، وہاں اللہ کا نام لینا بے ادبی ہوتا ہے۔ تو ایسی حالت میں یا تو دل میں پڑھ لیں، یا پھر جہاں تک ممکن ہو غسل خانے میں جانے سے پہلے بسم اللہ وغیرہ پڑھ لیا کریں۔ پھر اگر وضو نہیں کیا اور غسل کر لیا تو غسل کے اندر وضو خود شامل ہے، اگر کر لیا تو ثواب ہے، سنت الگ سے وضو کی ہو گئی، لیکن اگر نہیں کیا اور غسل کر لیا تو وضو ایسی چیز ہے جو اللہ نے بغیر نیت کے بھی ہو جاتا ہے۔ آدمی نے نہر میں چھلانگ لگائی ہے، کسی نے اس کو دھکا دے دیا جس سے اس کا سارا جسم جو ہے وہ گیلا ہو گیا، تو غسل بھی ہو گیا، وضو بھی ہو گیا، اس لیے دوبارہ وضو کرنے کی غسل کے بعد ضرورت نہیں ہے جب تک وضو ٹوٹے نہیں، بلکہ دوبارہ وضو کرنا نکل کر یہ اسراف بن جاتا ہے، کیونکہ اس پہلے وضو سے ہم نے کچھ ابھی کام کیا نہیں ہے، جب تک اس کو کہیں استعمال نہیں کیا اس وضو کو، تو وضو پر وضو، بلا وجہ وضو پر وضو کرنا یہ اسراف بھی بن جاتا ہے۔ اگلی حکم یہ ہے کہ اگر انسان کو پانی کے استعمال پر قدرت نہ ہو، وضو کرنا ہے یا غسل کرنا ہے، دونوں صورتیں اس میں شامل ہیں، وضو کے لیے بھی تیمم ہوتا ہے، غسل کے لیے بھی، تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ پانی یا تو ملتا نہیں ہے، یا ملتا ہے تو استعمال پر قدرت نہیں، قدرت اس معنی میں کہ بس بیمار ہے بہت، اگر پانی استعمال کرے گا تو بیماری بڑھ جائے گی یا مر جائے گا۔ ہمارے لیے تو خیر وہی حالات ہیں جن سے ہم گزرتے ہیں، لیکن جو لوگ سفر میں نکلتے رہتے ہیں ان کو اندازہ ہے، اور دنیا کے بہت سے خطے ایسے ہیں کہ جہاں پانی کے استعمال کا مطلب بالخصوص صبح کے وقت میں
وہ اپنے آپ کو کسی آزمائش میں ڈالنا ہے غسل کے لیے، جب تک پانی مناسب انداز میں گرم نہ ہو جائے. اور پھر آدمی اگر بیمار بھی ہو تو پھر تو اور مسئلہ بن جاتا ہے. ٹھیک ہے. ایک صحابی جو ہیں وہ سفر پر تھے، تو ابھی شروع میں یہ آیت تیمم نازل ہوئی تھی، تو ابھی تک ان کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ یہ اس کا تعلق وضو کے ساتھ ہی ہے یا غسل کے ساتھ بھی ہے. تو ان بیچاروں کو نہانے کی حاجت ہو گئی. تو انہوں نے اپنے امیر سے یا کسی سے پوچھا کہ میں کیا کروں؟ تو انہوں نے کہا تو غسل کرنا پڑے گا. انہوں نے کہا تو بیماری بھی ہے، کچھ زخم بھی تھے جسم پر، جنگ وغیرہ کی کیفیت تھی. تو انہوں نے کہا جی ہم تو تمہارے لیے سوائے غسل کے اور کچھ نہیں پاتے. وہ ٹھنڈ بھی تھی، زخم بھی تھے، بیماری بھی تھی. اب ان بیچاروں نے غسل کیا اور اس کے نتیجے میں وہ فوت ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب پہنچے تو آپ نے جب یہ بات بیان ہوئی تو آپ نے بہت غصہ کا اظہار فرمایا کہ تم نے اس کو قتل کر دیا. اس لیے کہتے ہیں نیم حکیم خطرہ جان، نیم ملا خطرہ ایمان. آدمی کو جو مسئلہ بھی پوچھنا چاہیے تو وہ بھی راہ چلتے آدمی سے نہیں کہ بس جس کی داڑھی دیکھی مولوی صاحب تسی چنگے بندے لگتے ہو مسئلہ دسو. نہیں، مسئلہ ایسا نہیں. جیسے ہم ہر کسی راہ چلتے آدمی سے نسخہ نہیں لکھواتے، جان کی بڑی ہمیں پیاری ہے جان، تو ایسے ایمان اور دین بھی پیارا ہونا چاہیے. تو خیر آپ نے پھر فرمایا کہ بھائی ان کے لیے تو اتنا کافی تھا کہ وہ جس حالت میں تھے وہ تیمم کر لیتے، تیمم کرتے اور نماز پڑھتے. تو یہ تیمم کی آگے آیت آتی ہے. اگر فرمایا بیمار ہو یا سفر پر ہو، اور سفر پر چونکہ بالعموم پانی نہیں ملتا، بیماری میں پانی ملتا ہے مگر استعمال نہیں کر سکتا. او جاء احد منکم من الغائط، اور تمہیں تقاضا بن جائے، یہ پیشاب پخانہ کیا ہے، یا یہ ہے کہ غسل فرض ہو گیا، یعنی ہر حال میں فلم تجدوا ماء، اور تمہیں پانی ملا نہیں یا ملا تو تمہیں اس کو استعمال کرنے کی قدرت نہیں، فتیمموا صعیدا طیبا، تو تم پاک مٹی کا قصد کرو. وضو کے لیے نیت شرط نہیں ہے لیکن تیمم کے لیے نیت ضروری ہے. اس لیے اگر کسی آدمی کے ویسے جسم پر گرد مٹی اڑ کے پڑ گئی، جیسے بعض دفعہ مکان توڑ رہے ہوتے ہیں تو گرد مٹی اڑتی ہے اور پڑ جاتی ہے، یا سفر کے دوران پڑ جاتی ہے، تو اس سے تیمم نہیں ہوگا. ہاں بارش میں آدمی ویسے بھیگ گیا تو وضو ہو جائے گا. وضو کے لیے نیت ضروری نہیں، تیمم کے لیے نیت ضروری ہے. تو تیمم کے لیے جو ہے وہ ایک تو نیت کرے گا، اور دوسرا یہ ہے کہ پاک مٹی پر. مٹی سے مراد یہاں ہر وہ چیز ہے کہ جو جلانے سے راکھ نہیں ہوتی یا پگھلتی نہیں ہے. جو چیزیں راکھ ہو جاتی ہیں یا میلٹ ہو جاتی ہیں وہ مٹی نہیں ہے. باقی ہر چیز جو ہے وہ مٹی ہے، اس پر تیمم ہو سکتا ہے. جیسے پتھر ہے یہ بھی مٹی ہے، پکی اینٹ ہے وہ بھی مٹی ہے، کچی اینٹ ہے وہ بھی مٹی ہے. اور اسی طریقے سے آپ کا جو ہے وہ بعض دفعہ دیواریں جو ہیں اگر کچی ہیں وہ تو مٹی ہے ہی ہے. ریت وہ بھی مٹی شمار ہوتی ہے. ہاں اگر جو یہ پینٹ وغیرہ دیواروں پر ہوتا ہے تو یہ مٹی میں شامل نہیں ہوگا، یہ کوئی اور چیزیں ہوتی ہیں. تو مٹی سے مراد صرف مٹی نہیں ہے بلکہ ہر وہ چیز ہے جو مٹی کی جنس میں سے ہے، یعنی پتھر ہے، ڈھیلا ہے، اگر اسے جلائیں تو راکھ نہیں بنتا یا میلٹ بھی نہیں ہوتا، پگھلتا نہیں ہے، تو اس سے تیمم کیا جا سکتا ہے. اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اس کی اتنی گرد بھی ہو کہ جو اچھی طرح انسان کا جو ہے میک اپ کروا دے مٹی کا، یہ کوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ اس کو پہلے جھاڑنا چاہیے. اگر مٹی پر تیمم کر رہا ہے تو اس کو دونوں ہاتھوں کو ایسے زمین پر ماریں گے اور اس کو پھر جھاڑ لیں گے. جھاڑنے کے بعد جو ہے پہلے اس کو ہاتھوں کو وہ کریں گے اور اس کے بعد چہرہ جو ہے یہاں سے لے کر یہاں تک اور یہاں سے لے کر، جیسے وضو میں چہرے کا حکم ہے بس سیم وہ ہے، چہرے کو کر لیں گے اور پھر اس کے بعد ہاتھوں کو. یہ دو چیزیں ہوں گی یہاں سے کوہنیوں تک، دائیں ہاتھ سے بایاں اور بائیں ہاتھ سے دایاں. یہ تیمم کا اس سے پورا ہو جاتا ہے. نیت کرنا اور پاک مٹی پر ضرب لگانا اس طریقے سے، اور پھر چہرے کا مسح اور ہاتھ کا مسح، اس طریقے سے تیمم ہو جاتا ہے. اگر کسی ڈھیلے وغیرہ پر کرنا ہو، اینٹ پر کرنا ہو، جیسے بعض دفعہ بیمار ہوتے ہیں ان کے لیے ہوتا ہے، تو وہ پھر اس کے اوپر اچھی طرح ہاتھ پھیر لیں، یعنی اتنا ہاتھ پھیر لیں کہ دونوں ہتھیلیاں جو ہیں اس کے ساتھ لگ جائیں، چاہے مٹی لگے یا نہ لگے. مٹی لگنا کوئی ضروری نہیں، بس جس چیز پر پھیرا جا رہا ہے وہ مٹی ہونی چاہیے یا مٹی کی جنس میں سے کچھ ہونا چاہیے. تو اس پر فرمایا فامسحوا بوجوہکم وایدیکم منہ، تو یہ تیمم کر لو. تیمم بھی وضو کے قائم مقام ہوتا ہے، غسل کے بھی قائم مقام ہو جاتا ہے، لیکن یہ عارضی چیز ہے. یہ عارضی چیز ہے. پانی کے اوپر جب بھی آپ کو قدرت حاصل ہوئی تیمم ختم.
آب آمد تیمم برخاست، یہ فارسی کا ایک مقولہ مشہور ہے، محاورہ بن گیا کہ پانی آیا تو تیمم چلا گیا، تیمم کے لیے دوبارہ سے کچھ نہیں کرنا پڑتا، اور اگر ویسے ہی وضو ٹوٹ گیا تو تیمم بھی ٹوٹ گیا، غسل فرض ہو گیا تو تیمم بھی ٹوٹ گیا، تو اس طریقے سے دوبارہ پھر تیمم کرنا پڑے گا۔ لیکن ایک چیز اس میں اضافی ہے، جس چیز سے وضو ٹوٹتا تھا اس سے تیمم بھی ٹوٹ گیا۔ البتہ ایک چیز اور اضافی ہے کہ پانی پر قدرت ہو گئی، پانی مل گیا تو وہ بس دیکھتے ہی وضو ٹوٹ گیا، تیمم ختم ہو گیا۔ حتیٰ کہ اگر اس میں نماز میں بھی تھا اور اس کو پانی مل گیا، یا اس کو یاد آ گیا کہ میرا تو پانی فلاں جگہ رکھا ہوا تھا، بس وہیں سے نماز توڑے اور جا کر پانی لے اور وضو کرے اور دوبارہ آ کر نماز پڑھے اس سے۔ تو یہ تیمم کا حکم۔ آگے فرمایا ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج ولکن یرید لیطہرکم ولیتم نعمتہ علیکم لعلکم تشکرون، کہ یہ جتنے بھی تمہیں حکم دیے گئے کہ وضو کرو، غسل کرو، غسل نہیں اور پانی نہیں ہے تو تیمم کر لو، تو یہ بظاہر تو کچھ مشقت والے کام ہیں، لیکن فرمایا کہ ان سے تمہیں مشقت دینا مقصد نہیں ہے ہمارا۔ ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو تمہارے اوپر سے حرج کو ختم کرنا ہے، تنگی میں ڈالنا مقصد نہیں، تنگ کرنا مقصد نہیں تمہارے، ولیکن یرید لیطہرکم، بلکہ تمہیں پاک کرنا مقصد ہے۔ اس لیے کہ غسل کی جب انسان کو حاجت ہوتی ہے تو اس کی طبیعت میں عجیب ایک انقباض سا آ جاتا ہے، وضو کی بے وضو ہونے کی حالت ہو تو اس میں بھی آ جاتا ہے، تو جب آدمی وضو کر لیتا ہے، غسل کر لیتا ہے تو طبیعت میں ایک انشراح پیدا ہو جاتا ہے، ایک اچھی کیفیت دل کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، جس سے پھر عبادات کے اندر بھی آدمی کو مزہ اور لذت آتی ہے۔ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ، فرمایا کہ یہ حکم دے کر ہم نے تو تمہارے اوپر تنگی کیا بلکہ اپنی نعمتوں کی تکمیل کر دی ہے۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم لوگ شکر ادا کرنے والے بن جاؤ کہ اللہ نے ہمیں کیسا بہترین اور پاکیزہ مذہب عطا فرمایا کہ جس میں عبادت سے پہلے ہمیں اپنا ظاہر بھی پاک کرنا پڑتا ہے، دل تو پاک ہوتا ہی ہوتا ہے ایمان کے ساتھ، توحید کے ساتھ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے ہمیں ظاہر کی طہارت کا بھی حکم دے دیا۔ اس لیے مسلمان جو ہے وہ دنیا میں سب سے زیادہ طہارت کا خیال رکھنے والی قوم ہے، کہ اس کو زیادہ اس چیز کا اہتمام ہے اور حکم ہے، یہ اللہ کا اس پر انعام ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔